اتنی موٹی بات ہے کہ اگر آپ کسی ایک محکمے کے 2 ڈائریکٹر بنا دیں بات غلط ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ ایک ڈائریکٹر مینیجنگ ڈائریکٹر، دوسرے 10 ڈائریکٹر بنا دیجیے آپ، لیکن اوپر ایک ہوگا، جنرل مینیجر ایک ہوگا، ڈپٹی مینیجر 10 رکھ دیجیے۔ ہر ادارے میں اگر نظم قائم کرنا ہے تو ایک اوپر ٹاپ پر ہونا چاہیے۔ لہذا جب ایک مرد اور ایک عورت، مرد اور عورت انسان ہونے کے ناطے بالکل برابر ہیں، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں بھائی نے بھی پرورش پائی ہے اور بہن نے بھی، اس اعتبار سے وہ برابر ہیں، شرف انسانیت میں، نوع انسانی کی حیثیت سے، ہیومن ڈگنیٹی اینڈ آنر دے شیئر بوتھ ایکولی، ایبسولوٹلی ایکولی۔ لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر خاندان کے بنیاد رکھتے ہیں تو اب یہ برابر نہیں رہے۔ جیسے انسان سب برابر ہیں لیکن چپڑاسی اور افسر برابر نہیں ہے، اس کے کچھ اور اختیارات ہیں، اس کے کچھ اور اختیارات ہیں، اس کے کچھ اور فرائض ہیں، اس کے کچھ اور فرائض ہیں۔ اس طریقے سے اس رشتے کے معاملے میں، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہی وجہ اس قدر تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے احکام قرآن میں دیے جا رہے ہیں اسی آئلی قوانین کے متعلق۔ لیکن تمدن کی جڑ بنیاد یہ ہے، یہاں سے خاندان بنتا ہے، اور خاندانوں کے اجتماع کا نام معاشرہ ہے۔ خاندان کا نظام، اب ہمارا پاکستانی جو معاشرہ ہے، اگر ہماری 14 کروڑ تعداد ہے اس وقت، 7 افراد ایک خاندان کے اگر آپ شمار کر لیں تو آپ سمجھیے اتنے خاندان ہماری دنیا میں اس وقت موجود ہیں، 2 کروڑ خاندان ہیں، ان خاندانوں پر مشتمل ہے۔ خاندان کا ادارہ مستحکم ہوگا، معاشرہ مستحکم ہو جائے گا۔ خاندان کے ادارے میں صلاح ہوگی، فلاح ہوگی، معاشرے میں صلاح و فلاح آئے گی۔ وہاں فتور ہوگا، فساد ہوگا، بے چینی ہوگی، ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی، وہاں کنفلکٹس ہوں گے، میاں اور بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہوں گے تو اولاد کی پھر وہاں تربیت صحیح نہیں ہو سکتی، ان کی تربیت میں منفی چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے بڑی تفصیل سے قرآن مجید میں احکام دیے گئے ہیں آئلی قوانین، ان میں جہاں تک یہ معاملات ہے، طلاق کا معاملہ ہے، اس میں برابر نہیں ہے۔ شادی کرنے میں عورت کو بھی حق ہے، وہ شادی سے انکار کر دے، جبر نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مرتبہ وہ نکاح میں آ گئی ہے تو اب شوہر کا پلڑا بھاری ہے، شوہر اسے طلاق دے سکتا ہے، اگر ظلم کے ساتھ دے گا اللہ کے ہاں جواب دہی کرے گا اور اس کا پکڑ ہو جائے گی، لیکن اختیار ہے۔ وہ خود طلاق نہیں دے سکتی، البتہ طلاق حاصل کر سکتی ہے خلا جسے ہم کہتے ہیں، وہ عدالت کے ذریعے سے، بڑوں کے ذریعے سے، رشتہ داروں کے ذریعے سے خلا کرے، لیکن طلاق دینے کا حق اس کو برابر نہیں ہے مرد کی طرح۔ اسی طرح اگر ایک طلاق دی تھی مرد نے اور اب یہ عدت پوری نہیں ہوئی ہے، وہ بَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اب وہ کہے تو نے طلاق دے دیا، میں تیرے گھر میں بسنے کو تیار نہیں ہوں، نہیں، اختیار مرد کا ہے، عدت کے اندر 3 مہینے کے اندر وہ اس کو واپس لے سکتا ہے، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ بہرحال خواتین کو اچھی نہیں لگتی، اور آج کی دنیا میں تو جو یہ مرد و عورت کی مساوات کا سلسلہ ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فساد اور گندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور اب جو کچھ رہی صحیح اقدار ہماری ایشیا کے ممالک جو ہیں، زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں، ان میں خاندانی نظام کی جو بچی کھچی شکل رہ گئی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے یہ قاہرہ کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس، اس ایشیا کا گھیراؤ دونوں طرف سے، مشرق سے اور مغرب سے، کہ عورت کو آزاد کرو، عورت کو اٹھاؤ، ایمینسیپیشن کے نام پر، آزادی کے نام پر، اور مرد و عورت کی مساوات کے نام پر، تاکہ خاندانی نظام ٹوٹ کر رہ جائے، جیسے کہ ان کے ہاں ٹوٹ چکا ہے۔